ایک اور بڑی عام غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی جو بندہ مر کے چلا گیا، وراثت چھوڑ کے گیا، اب اس کا صحیح معنی میں حقدار جو ہے صرف بیٹا ہے، بیٹیوں کو اس میں سے حق نہیں دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے۔ ایک اور جو سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بہن کو چاہیے کہ میراث میں سے حصہ نہ لے، خود بخود اپنا حصہ معاف کر دے۔ یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کے علم میں ہوتا ہے کہ میراث، ایک بندہ جب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی ایک ایک چیز پر، چاہے وہ اس کی جائیداد کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، بنگلے کی شکل میں ہو، یا اور کسی شکل میں ہو، میراث کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے کہ جو بندہ پیچھے اپنے ترکے میں چھوڑ کر جو مرتا ہے، پیچھے جو اس کے وارث بچتے ہیں، وہ اس کے صحیح معنی میں اس کے حقدار ہوتے ہیں، اس کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن میراث کے بھی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، بہن کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، دوسرے جو عزیز رشتہ دار ہیں جن کا میراث کے اوپر حق بنتا ہے، ان کو کتنا بنے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ عام غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں میراث کو لے کر، جن کی وجہ سے بندہ عام طور پر وہ غلطیاں کر کر بہت بڑا گناہ گار ہو رہا ہوتا، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ وہ گناہ کیا ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں، اس کو آج ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جب میراث کا مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے ہاں، جب والدہ یا والد میں سے کوئی انتقال کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا جو مال بچتا ہے، اب آتا اس کو تقسیم کرنے کا مسئلہ۔ اسی کو میراث کہا جاتا ہے کہ جو بندہ مرحوم دنیا سے چلا گیا، جو مال چھوڑ کر چلا گیا، اس کو اب اس کے پیچھے بچے ہوئے عزیز و اقارب کے اندر اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہی میراث کہلاتی ہے، یہی وراثت کہلاتی ہے۔ اب جب میراث تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے پہلی اور بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے، وہ یہ کی جاتی ہے کہ جی بہنوں کو تو حق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہنوں کا تو میراث میں حق ہوتا ہی نہیں ہے، بہنوں کا تو حق معاف ہو چکا ہے، بہن نے تو ہمیں خود کہہ کر معاف کر دیا تھا، بہن کو تو حق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہن تو شادی شدہ ہے، شوہر ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے، اس کی کفالت کرنے والا ہے، بہن کے تو بچے جوان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی کفالت کرنے والے ہیں۔ جبکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میراث میں سے عورت کا حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ایسی عورت کو میراث میں سے حق نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے شوہر کا ہونا، اس کے بچوں کا ہونا، اس کو سنبھالنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ میاں بیوی کا، ان کے اولاد کا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کی بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں اب اس عورت کا میراث میں سے کوئی حق نہیں رہا۔ لہٰذا جو سب سے بڑی اور پہلی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، لوگ یہ کہہ دیتے کہ جی عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے میراث میں سے، بہن کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے میراث میں سے۔ او بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، فرض بھی ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی یہ کہہ دے اپنے منہ سے، باقاعدہ اقرار بھی کر لے کہ جی مجھے اس میراث میں سے حصہ نہیں چاہیے، مجھے اس جائیداد میں سے حصہ نہیں چاہیے، مجھے اس وراثت میں سے حصہ نہیں چاہیے، تب بھی علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی جو اس کا حصہ بنتا ہوگا، وہ حصہ لے کر ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پر رکھا جائے گا، اس کو اس کا مالک بنایا جائے گا۔ مالک بننے کے بعد وہ عورت یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، لینے کے بعد اس کو چاہے وہ تباہ کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے، ضائع کر دے، وہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا مالک بن چکا ہے۔ مالک بننے کے بعد وہ آگے اپنی جائیداد کسی اور کو دے دے تو وہ اس کا اختیار ہے، لیکن اس کو مالک بنانے سے پہلے خود سے یہ فیصلہ کر لینا کہ جی بہن کو تو وراثت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا تو وراثت میں حق بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو شوہر ہے، اس کو تو بچے ہیں، وہ اس کو سنبھال لیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورت کا میراث میں سے حق ختم نہیں ہوتا۔ دوسری جو سب سے بڑی غلط فہمی عام طور پر ہمارے یہاں میراث تقسیم کرتے وقت، وراثت تقسیم کرتے وقت، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو تو ہمارے باپ نے زندگی کے اندر ہی دے دیا تھا، جو کچھ دینا تھا، باپ زندہ تھا دے کر چلا گیا، اب اس کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، باپ جو زندگی کے اندر تقسیم کر کے چلا جائے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اصل وراثت کہلاتی ہی وہ ہے کہ جب انسان دنیا سے مر کر چلا جائے، مر کر جانے کے بعد جو چیزیں اس کی ملکیت میں تھی، گاڑی کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، بنگلے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، ان سب کو جو ہے
اس کے ورثاء کے اندر حساب لگا کر تقسیم کیا جائے گا۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی باپ اپنی ماں اپنے بیٹی کو اپنے بچے کو کسی کو جو مرضی جتنا چاہے نواز دے، وہ اس کا اختیار ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد جو مال بچے گا اصل ترکہ وہ کھلائے گا، اصل وراثت وہی کھلائے گی، اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو دوسری عام طور پر بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی بس باپ نے اس کو زندگی کے اندر دے دیا تھا، اب تو جو ہے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا حصہ ختم ہو چکا ہے، تو اس طریقے سے اس کا حصہ ختم، اتنا کہہ دینے سے حصہ ختم نہیں ہوگا۔ تیسری جو بڑی سب سے عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی یہ میراث وراث کیا ہوتا ہے، یہ مال کا تقسیم کرنا، جائیداد کا تقسیم کرنا، یہ تو چھوڑو، یہ تو امیر لوگوں کا کام ہے، غریبوں کا اس کے اندر کیا جائے؟ یہ تو جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر اپنے مال کو اکٹھا کر کے تقسیم کریں نا، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ میراث کوئی امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، اور فرض صرف مسلمان یا امیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بندہ بھی پیچھے مال چھوڑ کر مرے گا وہ اس کی وراثت کہلائے گی، وہ اس کا ترکہ کہلائے گا، اس ترکے میں سے جو اس کے پیچھے عزیز و اقارب میں سے جو بھی زندہ ہوں گے، بچوں کی شکل میں، عزیز رشتہ داروں کی شکل میں، بہن بھائی کی شکل میں جو بھی ہوں گے، وہ اس کے وارث بنیں گے صحیح معنی میں۔ اسی طریقے سے جو ایک اور بڑی عام غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی جو بندہ مر کے چلا گیا، وراثت چھوڑ کے گیا، اب اس کا صحیح معنی میں حقدار جو ہے صرف بیٹا ہے، بیٹیوں کو اس میں سے حق نہیں دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے۔ ایک اور جو سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بہن کو چاہیے کہ میراث میں سے حصہ نہ لے، خود بخود اپنا حصہ معاف کر دے۔ یہ بات میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ خود بخود معاف کرنے سے کوئی بھی چیز معاف نہیں ہوتی، جب تک آپ وہ چیز اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو مالک نہیں بنائیں گے۔ مالک بننے کے بعد وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے آپ کو وہ چیز نہ دے، تب تک آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ ایسے تو عورت مجبوری میں آ کر، دباؤ میں آ کر کہہ دے گی، ڈر کی وجہ سے بھی کہہ سکتی ہے، خوف کی وجہ سے بھی کہہ سکتی ہے کہ جی میری جائیداد اٹھا کر میرے بھائی کو دے دو۔ اب کسی کو کیا پتا کہ اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر وہ مالک بننے کے بعد اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے وہ عورت جس کو جو دینا چاہے اس کو اختیار دے سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اس کو روک نہیں سکتا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اب آپ تمام دوست کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ جو اس طرح کی جو میں نے بڑی غلط فہمیاں بتائی ہیں کہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں جب میراث کا مسئلہ پیش آتا ہے، جب جائیداد تقسیم کی جاتی ہے، تو یہ ہوتی ہیں غلطیاں یا نہیں ہوتی؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔